بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اشفاق احمد صاحب کہتے ہیں کہ کچھ دنوں سے میں بابوں کا ذکر لگاتار کر رہا تھا، لیکن اب قدرے رک گیا ہوں، اور اس کی وجہ ایک شادی کی تقریب ہے۔ آپ یقین نہیں کریں گے کہ جب شادی کا کھانا کھلا تو ہم جو بڑے معزز لوگ وہاں پر گئے ہوئے تھے، کھانے پر اس طرح ٹوٹ کر بھاگے کہ جس طرح پتنگ لوٹنے والے چھوٹے بچے پتنگ کے پیچھے بھاگا کرتے ہیں۔ یہ صورتحال دیکھ کر میں نے کہا کہ ابھی انہیں بابوں کا ایڈریس دینا کچھ مناسب نہیں۔ میں نے انہیں زبان سے کچھ کہا تو نہیں، البتہ نہایت دستبستہ انداز میں سوچا کہ اگر انہیں بابوں کا پتہ اب دے دیا جائے تو یہ ان پر بڑا بوجھ ڈال دے گا۔ ابھی ہم چھوٹی چھوٹی باتوں کو، پیاری پیاری باتوں کو سہارا دینے کے قابل نہیں ہوئے، کیونکہ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہماری زندگیوں پر اس قدر اثر ڈالتی ہیں، ہلچل مچا دیتی ہیں، جس طرح ایک چھوٹی سی کنکری جو ہم گہرے پانی میں پھینکتے ہیں تو لہروں کا ایک تلاطم برپا کر دیتے ہیں۔ لیکن ابھی ہم ان چھوٹی باتوں کی گہرائی اور وسعت سے کچھ اچھی طرح آشنا نہیں ہوئے۔ ایک چھوٹا سا واقعہ آپ کی زندگیوں میں بڑی وسعتیں لے کر آ سکتا ہے۔ خواتین و حضرات، ایسے بھی میرا یہ خیال تھا، ضروری نہیں کہ ٹھیک ہو، لیکن اس واقعے سے مجھے افسوس ہوا اور میری طبیعت پر ذرا بوجھ پڑا۔ آپ پیارے لوگ ہیں، افسوس تو مجھے نہیں ہونا چاہیے۔ گہرا بوجھ پڑا کہ شاید انہیں کسی نے بتایا نہیں، سکھایا نہیں، اس وجہ سے ایسے واقعات رونما ہوتے ہیں۔ زندگی کی بہت ساری پیش قدمیوں میں ہمارا رویہ بعض اوقات اس انداز کا ہو جاتا ہے۔ یہ کوئی بڑائی کی بات تو نہیں ہے، البتہ تھوڑے بوجھ کی بات ضرور ہے، جو کرنے والے کی ذات اور اس کی روح پر پڑ جاتا ہے۔ روحانیت کا علم حاصل کرنا یا بابوں تک پہنچنا اتنا بھی مشکل نہیں ہے، یا یوں کہہ لیں کہ بابا بننا اتنا بھی جاں فشاں کام نہیں ہے کہ کوئی بن ہی نہ پائے۔ میں تو ایک بابا نہ بن سکا، لیکن آپ کے مسکراتے ہوئے چہرے دیکھ کر میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ آپ میں ایک بلند پائے کا اور اچھا بابا بننے کی خصوصیات موجود ہیں۔ اگر آپ راہ چلتے ہوئے سڑک پر پڑے اینٹ روڑے کو اس مقصد سے ہٹا دیتے ہیں کہ کوئی اس کے باعث گر نہ جائے یا کسی کو چوٹ نہ لگ جائے، تو آپ بھی اپنی ذات میں بابے ہیں۔ پرانے زمانے میں، اب تو شاید اس کے لیے اتنا تردد نہیں کیا جاتا، ہمارے بزرگ راہ چلتے ہوئے سڑکوں پر پڑے کانٹے، اینٹ یا روڑے اپنی چھڑی سے ہٹا دیا کرتے تھے، اور چاہے وہ جتنی بھی جلدی میں ہوں یہ کام کرتے جاتے تھے۔ خواتین و حضرات، لوگوں کے راہوں سے کانٹے ہٹانے کا کام اب بھی معدوم نہیں ہوا ہے۔ آپ دن کے وقت اپنی کار یا موٹر سائیکل کی ہیڈ لائٹ جلا کر تو دیکھیں، جو بھی دیکھے گا آپ کو ہاتھوں سے اشارہ کر دے گا کہ آپ کی گاڑی کی ہیڈ لائٹ روشن ہے، لیکن اگر آپ نے لوگوں کے اشاروں پر توجہ نہ دی تو پھر ٹریفک سارجنٹ آپ کی اس جانب اپنے خاص انداز میں توجہ مبذول کرائے گا۔ اگر آپ موٹر سائیکل پر نکلیں اور اس کا سائیڈ والا سٹینڈ اگر آپ نے واپس اپنی جگہ پر نہیں کیا تو بھی آپ کو آوازیں دینے والے کم نہیں ہوں گے، اور آپ کی توجہ اس جانب ضرور مبذول کروائی جائے گی کہ آپ اس سٹینڈ کو درست کر لیں۔ ہمارے لوگوں کا یہ رویہ دیکھ کر محسوس ہوتا ہے کہ ان میں بابا بننے کی پوری خصوصیات موجود ہیں۔ خواتین و حضرات، اب ہم میں سے ہی کچھ لوگ ایسے پیدا ہو گئے ہیں کہ ان کے دل میں بابا بننے کی خواہش ہی نہیں ہے۔ میری طبیعت پر اس بات کا بھی بڑا بوجھ پڑا کہ ہمارے ہاں لوگوں کو غلط ایڈریس بتانے کا رواج بھی بڑھ رہا ہے۔ اگر کوئی اجنبی شخص کسی سے کوئی ایڈریس پوچھے تو جان بوجھ کر غلط بتا دیا جاتا ہے، اور یہ سب کسی غلط نظری کے باعث نہیں کیا جاتا، بلکہ محض مذاق یا تفریح کے طور پر کیا جاتا ہے۔ یہ غلط بات ہے، ہمیں اس بات کی تعلیم نہیں دی گئی ہے۔ ہمیں حکم ہے کہ لوگوں کو درست راستے پر چلائیں، بھٹکے ہوئوں کو راہ دکھائیں، لوگوں کو آسانیاں اور مدد دیں، اور یہ ہمارا ترہ امتیاز ہونا چاہیے۔ اس طرح کی چھوٹی چھوٹی برائیاں بڑی بن جاتی ہیں، اور یہ چھوٹے چھوٹے محبت کے جھرنے محبت اور پیار کا ایک بڑا پرنالہ بن جائیں گے کہ اس کی چھینٹیں اور کرنیں ہماری سب کی زندگیوں کو روشن بنا دیں گی۔ یہ چھوٹی باتیں یا یہ چھوٹے کام جو ہمیں روحانی حوالے سے مدد فراہم کرتے ہیں اور ہمیں روحانیت کی دنیا میں لے جاتے ہیں، وہاں ان معمولی کاموں کا ہماری مادی زندگی پر بھی مثبت اثر پڑتا ہے۔ جس طرح ہم اور آپ معاشی مسائل کا رونا ہر وقت روتے رہتے ہیں
اور میں یہ نہیں کہتا کہ آپ بلا وجہ ایسا کرتے ہیں، بلکہ مسائل ہیں بھی۔ اشفاق احمد صاحب کہتے ہیں، جب میں سمن آباد میں رہا کرتا تھا تو ہماری گلی کی نکڑ پر عموماً ایک بابا چھابڑی والا کھڑا ہوتا تھا۔ اس چھابڑی والے اور دوسرے چھابڑی والوں میں ایک نمایاں فرق تھا، اور یہ فرق میں نے کئی برسوں کے بعد محسوس کیا، کیونکہ ہر جمعے کے جمعے جب میں نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں جا رہا ہوتا تھا اور واپس آتا تھا تو وہ چھابڑی والا وہیں کھڑا ہوا ہوتا تھا، اور اس کے پاس چھوٹے بچوں کی بجائے نوجوانوں کا رش ہوتا تھا۔ میں بڑا حیران ہوتا کہ یا اللہ، یہ کیا ماجرا ہے۔ اس کی چھابڑی میں موسم کے حوالے سے تھوڑے سے پھل وغیرہ ہوتے تھے، اور وہ پھل بھی کوئی نہایت اعلیٰ قسم کے نہیں ہوتے تھے، بلکہ عام سے جنہیں ہم درجہ دوم یا سوم کہتے ہیں وہ ہوتے تھے، لیکن رش بڑا ہوتا تھا۔ مجھے بڑا تجسس ہوا کہ پتہ کروں اصل معاملہ کیا ہے۔ ایک دن جمعہ کی نماز سے فارغ ہونے کے بعد جب میں گھر آ رہا تھا تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ آج اس کی وجہ شہرت جانی جائے۔ میں ابھی شاید بابا نہیں تھا، بلکہ خود کو جوان خیال کرتا تھا۔ میں اس چھابڑی والے کے پاس گیا اور کہا کہ بابا جی، آپ کا کیا حال ہے؟ وہ نہایت اخلاق سے بولے کہ جی اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ صاحب جی حکم کرو، کیا کھائیں گے؟ میں نے کہا کہ کیا بھاؤ ہے؟ یہ امرود جو پڑے ہیں ان کا کیا ریٹ ہے؟ میری حیرانی کی اس وقت انتہا نہ رہی جب اس نے کہا کہ صاحب جی جتنا دل کرتا ہے کھا لو، کوئی بات نہیں۔ اور وہ یہ کہتے ہوئے امرود کاٹنے لگا کہ یہ امرود بڑے میٹھے ہیں، کھاؤ گے تو مزہ آ جائے گا۔ میں نے اس سے کہا کہ مفت میں کیوں؟ تو وہ کہنے لگا کہ جی رزق خدا کی دین ہے، اللہ کا دیا بہت کچھ ہے، جو میری قسمت میں ہوگا مجھے مل جائے گا۔ اب اس شخص سے میرا تجسس مزید بڑھ گیا، اور میں نے اس کے کاٹ کے رکھے ہوئے امرود کھاتے ہوئے اس سے سوال کیا کہ بابا جی آپ کب سے یہ کام کر رہے ہیں؟ اس نے جواب دیا کہ صاحب جی مجھے 35 سال ہو گئے ہیں مجھے اس کام کو کرتے ہوئے۔ میں نے اس سے پوچھا کہ کیا آپ سائیکل میں ہی چھابڑی لگا کر یہ کام کر رہے ہیں؟ دنیا نے بڑی ترقی کر لی، آپ بھی ترقی کرتے، سائیکل سے کوئی فروٹ کی بڑی دکان بناتے اور مہنگے داموں چیزیں بیچ کر کوئی محل کھڑا کرتے۔ اس نے جواب دیا کہ صاحب میرے 3 بیٹے ہیں، ایک بیٹی ہے۔ بیٹی اپنے گھر کی ہو چکی ہے اور خوش ہے۔ پتوکی کے قریب گاؤں میں میری 12 ایکڑ زرعی زمین ہے۔ اللہ کے فضل سے 2 بیٹے شادی شدہ ہیں، ایک کاشتکاری کرتا ہے جبکہ دوسرا بیوپار کا کام کرتا ہے، سب سے چھوٹا ابھی پڑھتا ہے۔ گھر میں خدا کا کرم ہے، خوشحالی ہے، ٹریکٹر ہے۔ میرے بیٹے مجھے کہتے ہیں کہ ابا اب یہ کام چھوڑ دو، اب تم بوڑھے ہو گئے ہو۔ وہ بولا صاحب جی میں اس چھوٹے سے کام کا ساتھ کیسے چھوڑ دوں؟ جب اس نے مجھے نہیں چھوڑا، اس معمولی کام نے مجھے خوشحالی دی، خوشی دی۔ میں غریب آدمی تھا، اب زمین والا ہوں، ٹریکٹر والا ہوں، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ میری اولاد بڑی فرما بردار ہے۔ میں نے اپنے بچوں کو ہمیشہ حلال رزق کھلایا ہے۔ اب میرا جی چاہتا ہے کہ میں اس چھابڑی کو لے کر مرتے دم تک پھرتا رہوں۔ صبح سویرے اٹھتا ہوں، منڈی جاتا ہوں، وہاں سے اس درجے کا فروٹ خریدتا ہوں اور گلی گلی پھرتا ہوں۔ شام کو یہ ختم ہو جاتا ہے۔ کبھی میں نے بھاؤ تکرار نہیں کی، میری پوری زندگی میں کسی سے تلخ کلامی نہیں ہوئی۔ نوجوان میرے پاس کھڑے ہو کر فروٹ کھاتے ہیں اور مجھ سے محبت سے پیش آتے ہیں، وہ مجھے بھی بڑے اچھے لگتے ہیں۔ اس نے مجھے بتایا کہ چاہے وہ سارا دن اپنی چھابڑی میں سے لوگوں کو مفت کھلاتا رہے، کبھی گھاٹا نہیں پڑا، اور شام کو پیسے اس رقم سے ہمیشہ زیادہ ہوتے ہیں جن سے اس نے منڈی سے پھل خریدا ہوتا ہے۔ خواتین و حضرات، معمولی کام کرتے رہا کریں، اس سے کچھ دینا نہیں پڑتا۔ کسی معذور کو کام چھوڑ کر سڑک پار کروایا کریں۔ ہمسایوں کو بیل دے کر ضرور کبھی کبھی پوچھا کریں کہ آپ کو کسی چیز کی ضرورت تو نہیں؟ اگر میرے لائق کوئی حکم ہو تو ضرور بتائیے گا، بطور ہمسایہ آپ کو مجھ پر حق ہے۔ ان چھوٹے چھوٹے کاموں سے ہمارے مشکل کام آسان ہو جائیں گے۔ جیسے کہ میں نے پہلے شادی کی ایک تقریب کا ذکر کیا، ویسا نہیں ہونا چاہیے۔ یہ کام ہمارا شیوا نہیں ہونا چاہیے۔ ایسے کام ہرگز نہ کرے جن سے یہ محسوس ہو کہ ہم کوئی بھوکی قوم ہیں، بلکہ معلوم تو یہ ہونا چاہیے ہم خالی شکم ہوں، لیکن دیکھنے والے کو محسوس یہ ہو کہ ہم سیر شکم قوم ہیں، قناعت پسند اور صبر والی قوم ہیں۔ اللہ آپ کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے۔
آپ سب کا بہت بہت شکریہ. آپ لوگ میری ویڈیو دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، سمجھتے ہیں، پسند کرتے ہیں، شیئر کرتے ہیں اور میرے چینل کو سبسکرائب کر کے مجھے موٹیویٹ کرتے ہیں. جزاک اللہ.